السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ آج کی ایک بڑی خبر تو یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں مداخلت نہ کرنے کا اعلان کیا، جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک بڑی جنگ یقینی ہے۔ دوسری بات، شاید امریکہ بھارت کو اسلحے کی سپلائی بھی روک دے۔ یہ بھارت کے لیے بری خبر ہے جس نے امریکی اور فرانسیسی اسلحے کا ڈھیر لگایا ہوا ہے۔ بھارت کا خیال تھا کہ امریکہ اس کا ساتھ دے گا، لیکن امریکہ نے اسے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں نہیں پڑے گا۔ امریکہ ایسی جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا جس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کشیدگی میں کمی کا صرف کہہ سکتے ہیں۔ امریکی نائب صدر نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جنگ ختم کر دیں۔ جنگ کو کنٹرول کرنا امریکہ کا کام نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان نہ صرف بھارت کی جارحیت کا مقابلہ کر رہا ہے بلکہ اس کے اتحادی اسرائیل کا بھی مقابلہ کر رہا ہے۔ 8 مئی کو بھارت نے اسرائیلی ڈرون ہیروپ کے ذریعے لاہور، راولپنڈی، کراچی سمیت کئی شہروں میں درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کے دفاعی نظام نے 50 سے زائد اسرائیلی ڈرون مار گرائے اور ان کے پیچھے اسرائیلی ماہرین ہی بیٹھے تھے جو انڈین فوجیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی میں اسرائیل کی جانب سے بھارت کی مدد کرنا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اسرائیل پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو اسرائیل کے دشمن ہیں ان سے ہماری دوستی، یعنی عربوں سے ہماری دوستی ہے۔ اسرائیل سمجھتا ہے کہ مسلم ممالک میں ایک پاکستانی ہے جو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور اسرائیل کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس خوف کے باعث پاکستان کے خلاف جاری جارحیت میں اسرائیل بھارت کی ہر طرح سے مدد کر رہا ہے تاکہ پاکستان کو کمزور کیا جا سکے۔ بھارت کو شکست دینے کے بعد ہمارا ہدف اسرائیل ہونا چاہیے۔ حالیہ برسوں میں بھارت اور اسرائیل کے درمیان بڑھتا ہوا فوجی تعاون ایک نئے خطرے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اس اتحاد کا ہدف نہ صرف دفاعی تعاون ہے بلکہ اس کا ایک خفیہ پہلو بھی ہے جو براہ راست پاکستان کے خلاف استعمال ہوا ہے۔ اس وقت اسرائیلی دفاعی ماہرین کی بھارت میں موجودگی، خفیہ معلومات کا تبادلہ اور جدید ترین ڈرونز کی فراہمی پاکستان کے لیے ایک سنجیدہ سیکیورٹی چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ بھارت اور اسرائیل کے درمیان فوجی تعاون 1990 کی دہائی سے مستحکم ہونا شروع ہوا ہے۔ رابطے تو ان کے بہت عرصے سے تھے۔ جب بھارت نے اسرائیل سے فوجی ساز و سامان خریدنا شروع کیا، ٹیکنالوجی لی۔ موجودہ صورتحال میں یہ تعلقات محض اسلحہ کی خرید و فروخت تک محدود نہیں رہے بلکہ اب دونوں ممالک انٹیلیجنس شیئرنگ، ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور مشترکہ فوجی منصوبہ بندی میں بھی شریک ہے۔ بھارت اسرائیل سے اسپائک میزائل، ہیروپ ڈرون جو ہے اور ریڈار سسٹم اور سائبر سیکیورٹی ٹیکنالوجی حاصل کر چکا ہے جو پاکستان کے خلاف آپریشنز میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ کئی اسرائیلی دفاعی ماہرین اس وقت بھارت میں موجود ہیں جو بھارتی افواج کو پاکستان کے خلاف عسکری تیاریوں میں معاونت فراہم کریں، بھارت کی مکمل مدد کریں۔ یہ ماہرین نہ صرف ٹیکنیکل مشورے دے رہے ہیں بلکہ انٹیلیجنس، معلومات کی پروسیسنگ اور مخصوص آپریشنل تربیت میں بھی شریک ہیں۔ بھارت اور اسرائیل کے درمیان خفیہ معلومات کا تبادلہ ایک بہت خطرناک رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسرائیل کی جو موساد خفیہ ایجنسی ہے اور بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے را، ان کے درمیان معلومات کا تبادلہ کر کے نہ صرف پاکستان کے اندرونی معاملات کی نگرانی کی جا رہی ہے بلکہ دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کے اقدامات کو کمزور کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ دونوں ممالک جو ہے اسرائیل اور انڈیا، پاکستان میں ٹی ٹی پی کو اور بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کو سپورٹ۔ اسرائیل کی فراہم کردہ ڈرون ٹیکنالوجی بھارت کے لیے ایک جدید ہتھیار بن چکی ہے۔ پاکستان کے خلاف استعمال کیے جانے والے اسرائیلی ڈرون ہیروپ جیسے ڈرونز نہ صرف جاسوسی کے کام آ رہے ہیں بلکہ یہ مسلح کارروائیاں، دہشت گردی کی کارروائیاں بھی کر سکتے ہیں۔
ان ڈرونز کو لائن آف کنٹرول پر استعمال کرنے کے بھی شواہد ملے ہیں. لاہور، راولپنڈی، کراچی میں تو یہ استعمال ہوئے ہی ہیں. اب یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے تشویشناک اشارہ، اس کا توڑ کرنا ہی پڑے گا. بھارت کے اندرونی سیاسی حالات، اسرائیلی دفاعی پشت پناہی اور پاکستان پر بڑھتا ہوا دباؤ ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. اگرچہ دونوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں اور جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، لیکن مسلسل اشتعال انگیزی اور خفیہ منصوبہ بندی خطے کو تباہی کے دہانے پر لا سکتی ہے. پاکستان کو ان خطرات سے نمٹنے کے لیے دوست ممالک چین، ترکی اور اسلامی ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون کو بڑھانا ہوگا. لیکن یہ بھی سوال ہے کہ کیا عرب ممالک بھی ہم سے دفاعی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں؟ جدید ڈرون ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی میں ترقی کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. ہمیں نہ صرف زمینی دفاع بلکہ 5th جنریشن وارفیئر کے خلاف بھی تیار رہنا ہوگا. بھارت اور اسرائیل کا بڑھتا ہوا دفاعی اتحاد پاکستان کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ بن چکا ہے. موجودہ جیو پولیٹیکل حالات میں پاکستان کو اپنے مفادات کا دفاع نہایت حکمت اور تیاری کے ساتھ کرنا ہوگا. کسی بھی ممکنہ جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے قومی اتحاد، جدید ٹیکنالوجی اور علاقائی سفارت کاری کو بروئے کار لانا ہوگا. اپنے دوستوں کو بھی متحرک کرنا ہوگا کہ یہ اس مشکل وقت میں آزمائش میں پاکستان کا ساتھ دیں، نہ کہ خاموش تماشائی بنے رہیں. چین، آذربائیجان، ترکیہ پاکستان کی مکمل سپورٹ کر رہے ہیں. عرب ممالک بھی پاکستان کے ساتھ ہیں. لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان کو سفارتی، دفاعی ہر محاذ پر بھرپور مدد کی جائے. دوستو، علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.